مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میرا چھوٹا دیور جس کو میں بھائی سمجھتی تھی وہ میری بہت فکر کرتا تھا۔ ایک دن دیور نے زیتون کا تیل لا کر دیا اور کہنے لگا، بھابھی یہ عام تیل نہیں ہے، دم کیا ہوا ہے، زیتون کا تیل ہے یہ، 7 دن اس کو پینے کے بعد آپ حاملہ ہو جائیں گی۔ وہ تیل پینے کے بعد میں 1 مہینے میں حاملہ ہو گئی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو دیور نے شور ڈال دیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جب رپورٹ کروائی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بچہ تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں آج سے 6 سال پہلے دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، اور سب سے زیادہ شاندار استقبال میرے دیور نے میرا کیا تھا۔ اس کے علاوہ میری ساس، میرے شوہر کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شوہر تو لگتا تھا کہ اسے زبردستی بٹھا کر نکاح پڑھایا گیا ہے، اور ساس بھی مجھے بیزار سی لگ رہی تھی۔ یہ لوگ رشتہ بھی خود ہی لے کر آئے تھے، لیکن ان کے رویے میری سمجھ سے باہر تھے۔ صرف میرا چھوٹا دیور تھا جس کی عمر 20 سال تھی، اور اس کا نام حماد تھا۔ اسی نے میرے گرم جوشی سے استقبال کیا، اور لگ رہا تھا کہ صرف وہی ایک میرے اس گھر میں آنے سے خوش ہے۔ شادی کی رات بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شوہر محض ایک فرض نبھا رہا ہے، اسے مجھ سے کسی قسم کا کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ صبح اٹھی تو ساس نے چائے ناشتے تک کا نہ پوچھا، اور میں خود ہی کچن میں جا کر اپنا اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اصولاً تو شادی کے شروع کے دنوں میں ان لوگوں کو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ بعد میں تو سارا گھر میں نے ہی سنبھالنا تھا اور سارا کام میں نے ہی کرنا تھا۔ مجھے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شادی کے شروع کا ہفتہ تو مجھے آرام ملنا چاہیے تھا۔ اتنا تو میرا حق بنتا تھا بحیثیت ایک دلہن۔ میرے دیور حماد نے مجھے دیکھا کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھابھی، ابھی تو آج اس گھر میں آپ کا پہلا دن ہے اور آپ پہلے ہی دن ناشتہ بنا رہی ہیں۔ حماد کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے کیا کہتی؟ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ حماد نے مجھے کہا کہ آپ رک جائیں، ناشتہ نہ بنائیں، میں بازار سے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ حقیقت میں مجھے بھی سخت کوفت ہو رہی تھی ناشتہ بنانے سے۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا کیونکہ مجھے صبح سویرے چائے پینے کی عادت تھی۔ اس لیے میں نے چائے بنا لی اور حماد کا انتظار کرنے لگی جو ناشتہ لینے گیا تھا، کیونکہ چائے پیے بغیر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے چائے کا کپ ختم کیا تو حماد حلوہ پوری کا ناشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے مجھے شاپر دیا اور کہا کہ خوب کھائیں۔ اس نے اتنے پیار سے اور مسکراتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ایک پل کو مجھے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، جو مجھ سے چھوٹا تو نہیں تھا، تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں 20 سال کی تھی اور میرے شوہر شہروز مجھ سے 10 سال بڑے تھے، یعنی کہ ان کی عمر 30 تھی۔ میں نے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ شہروز ابھی تک سو رہے تھے۔ میں نے چائے اور ناشتہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے ناشتے کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون لے کر آیا ہے؟ کیا تمہارے میکے سے آیا ہے؟ شہروز کی بات سن کر میں شرمندہ ہوئی تھی، کیونکہ میرے میکے سے تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ کوئی ناشتہ لے کر آئے گا۔ میرے والدین نہیں تھے اور میں چاچا کے گھر رہتی تھی۔ وہ لوگ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، وہ مجھے نکال کر سکون سے سو رہے ہوں گے۔ ان کے گھر میں رہ کر مجھے کبھی عزت کا نوالا نصیب نہیں ہوا۔ 10 باتیں سننے کے بعد ایک روٹی ملتی تھی، اور اب کیا وہی لوگ میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں گے؟ میں نے شوہر سے کہا کہ حماد لے کر آیا ہے، میں بنا رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ آپ نہ بنائیں، میں لے کر آتا ہوں۔ میری بات سن کر شہروز کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں خود میرے لیے ناشتہ بنانا چاہیے تھا، کیا ضرورت تھی تمہیں حماد سے ناشتہ منگوانے کی؟ شہروز کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اگر انہوں نے مجھے ناشتہ لا کر دیا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ لے جاؤ یہ ناشتہ، حماد کا لایا ہوا ناشتہ میں نہیں کھا سکتا، مجھے اس سے نفرت ہے، تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اور وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، سوتیلا بھائی ہے، اور سوتیلا ہمیشہ سوتیلا ہوتا ہے، سگا کبھی نہیں بن سکتا۔ شہروز کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، یعنی کہ حماد ان کا سوتیلا بھائی تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بہت محتاط رہوں گی اور آئندہ حماد سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب میرا شوہر ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کے بھائی سے بات کروں تو پھر مجھے ضرورت ہی کیا ہے اس سے بات کرنے کی۔
مجھے تو اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی حماد سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حماد میرے سسر کی دوسری ماں کا بیٹا ہے، کہ میرے سسر نے حماد کی ماں سے دوسری شادی کی ہے، لیکن حماد کی والدہ حماد کو جنم دینے کے بعد فوراً مر گئی تھیں۔ حماد کی والدہ میرے سسر کی پرانی محبوبہ تھی اور شہروز کی والدہ سے میرے سسر کی ارینج میرج تھی، لیکن انہوں نے دوسری شادی کے لیے بہت شور ڈالا، حالانکہ ان کا بیٹا شہروز بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی پرانی محبوبہ سے شادی کر لی، لیکن وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ یہی وجہ تھی کہ میری ساس اور شہروز کا رویہ حماد کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ مجھے حماد سے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنے شوہر کی تابعداری کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کا مزاج اس قدر سخت ہوگا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے حماد کی مدد درکار ہوگی۔ ایک دن میرے شوہر قیمہ لے کر آئے، مجھ سے کہا کہ میری یونیورسٹی کا ایک دوست آ رہا ہے، اسے اور مجھے قیمہ بہت پسند ہے، اس کے لیے بہت اچھا سے قیمہ بنانا، کھانا بہت لذیذ ہونا چاہیے کہ کوئی شکایت نہ ملے، نمک اور مرچ کا بہت خیال رکھنا، مسالہ تیز نہیں ہونا چاہیے۔ شہروز کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تھی، اگر مجھ سے کھانا صحیح طریقے سے نہ بنا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں شہروز کا دوست آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے اور کھانا تیار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں بہت دل سے کھانا بنا رہی تھی، لیکن میرے موبائل میں میری چچی کی کال آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر چچی سے بات نہیں کی تو وہ سوچیں گی کہ میں سسرال جا کر مغرور ہو گئی ہوں، اس لیے میں نے کال اٹینڈ کی اور ان سے بات کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا اور سارے کا سارا کھانا جل گیا۔ جیسے ہی میں کچن میں واپس آئی تو دیکھا کہ پورا کچن دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ میں نے دیگچی کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو سالن جل چکا تھا۔ مجھے رونا آ گیا تھا کیونکہ میرے شوہر کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب مطلب کہ میری بہت بڑی شامت آنے والی تھی۔ اگر وہ اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کا مہمان دوست بیٹھا ہوا تھا جو کھانے کے انتظار میں تھا۔ اب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ کھانا جل چکا ہے اور ان کو زوروں کی بھوک بھی لگی ہوگی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں کچن میں کھڑی رو رہی تھی تو اچانک حماد آ گیا، اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ شہروز کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے میں کھانا لینے کے لیے وہ آئیں گے اور مجھ سے کھانا جل گیا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حماد کو بتایا تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، بس 5 منٹ میں آیا۔ وہ ایسا کہتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے۔ وہ بہت ہی زبردست سا قیمہ ہوٹل سے لے کر آیا تھا اور نان بھی لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی جلدی سے کھانا پلیٹ میں ڈال دیں اور بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کھانا جل چکا ہے، جلا ہوا کھانا چھپا دیں۔ کچھ دیر پہلے جو میں شہروز کی ڈانٹ اور غصے کے لیے تیار تھی، اچانک سے حماد نے میری مدد کر کے میری تو ساری پریشانی دور کر دی تھی۔ میں نے فوراً کھانا برتنوں میں سجایا اور اسی وقت شہروز کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے حماد سے کہا کہ تم کچن سے باہر چلے جاؤ۔ وہ میری بات سمجھتے ہوئے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ شہروز نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا تیار ہے تو میں نے کہا جی تیار ہے۔ اس نے دیکھا میں نے سارا سالن ٹرے میں سجا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب مہمان چلے گئے تو شہروز نے مجھ سے کہا کہ تم نے قیمہ بہت ہی زبردست بنایا تھا، میرے دوست بہت تعریف کر رہے تھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے کی، ویسے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا اچھا بنا لو گی۔ شہروز کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے حماد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج وہ میری مدد نہ کرتا تو شہروز میری اتنی تذلیل کرتے جس کی کوئی حد نہ ہوتی۔ یہ پہلی بار تھا، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے ساتھ مسئلے ہو جایا کرتے تھے اسی قسم کے، اور حماد فوراً مدد کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اتنی رازداری سے میری مدد کرتا تھا کہ نہ میرے شوہر کو پتہ چلتا تھا اور نہ ہی میری ساس کو۔ میں تو سمجھو کہ حماد کے احسانوں تلے دب گئی تھی۔ میں اس کی اتنی دل سے مشکور تھی کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے تھے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یوں دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے اور مجھے اولاد نہ ہوئی اور پھر میری ساس نے حماد کی شادی کروا دی۔ ویسے تو انہیں حماد سے نفرت تھی، لیکن زمانے کا منہ بند کروانے کے لیے انہیں ایسا کرنا پڑا۔ جب حماد کی دلہن اس گھر میں آئی تو مجھے ایک اور سہیلی مل گئی۔ حماد کی بیوی سے بھی میری دوستی ہو گئی تھی، اس کا نام آسیہ تھا۔
آسیہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، لیکن وہی بات کہ میرے شوہر نے مجھے آسیہ سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن میں شہروز کی غیر موجودگی میں آسیہ سے خوب باتیں کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ تو لڑکی تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آسیہ امید سے ہو گئی، لیکن وہ مجھے امید نہ ہو سکی۔ آسیہ کی ماں بننے کی خبر سن کر تو میری ساس اور میرے شوہر کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ انہیں پوتا چاہیے، جلدی علاج کرواؤ۔ میں نے بہت علاج کروایا، ڈاکٹر بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ آپ میں اور آپ کے شوہر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ دونوں کی ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے، قسمت کسی بھی وقت آپ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ ایسے کیس میں اصل مسئلہ کا پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی اولاد نہ ہو اور کبھی اچانک سے اولاد ہو سکتی ہے۔ سائنس اس معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ آسیہ کو بچہ ہو گیا اور اس کا بچہ 2 سال کا ہو گیا اور میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن مجھے اولاد نہ ہو سکی۔ معلوم ہوا کہ شہروز کو اپنی کزن پسند تھی جس کا نام مریم تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میری ساس کو وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میری ساس کو یہ خوف تھا کہ کہیں شہروز مریم سے شادی نہ کر لے، اس لیے انہوں نے جلدی میں شہروز کی مجھ سے شادی کروا دی، کیونکہ مریم بہت تیز تھی اور میری ساس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ مریم میری ساس کی نند کی بیٹی تھی اور میری ساس کو اپنی نند سے نفرت تھی اور ان کی بیٹی سے بھی۔ مریم کو شادی کے 4 سال بعد طلاق ہو گئی تھی اور اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں زیادہ ہو گیا تھا۔ جب سے اسے میرے بانجھپن کی خبر ملی تھی تو شاید اسے امید ہو گئی تھی کہ شہروز اب اس سے ضرور دوسری شادی کرے گا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ اپنا علاج کرواؤ، میں تمہیں دم درود وغیرہ کروانے کے لیے کسی پیر کے پاس لے جاتی ہوں، جلدی سے شہروز کو بچہ پیدا کر کے دو، ورنہ یہ مریم ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی۔ شہروز کو پہلے تو میں نے اس سے شادی کرنے سے روک دیا تھا، لیکن اب میں نہیں روک سکتی ہوں کیونکہ اس کے پاس وجہ موجود ہے دوسری شادی کی۔ میری ساس حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اس نے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، کوئی پیر فقیر نہ چھوڑا، ہر جگہ مجھے لے کر جانے لگی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر ایک دن حماد نے مجھ سے کہا کہ بھابھی میں آپ کے لیے ایک ایسا تیل لایا ہوں جو ایک بہت بڑے بزرگ نے دم کر کے دیا ہے۔ یہ صرف تیل نہیں ہے بلکہ اس تیل کے اندر ایک دوا بھی موجود ہے، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جن جن عورتوں نے اس تیل کو پیا ہے ان کو اولاد ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اولاد ہوگی۔ اس میں خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کا مرکب موجود ہے۔ حماد بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ان 5 سالوں میں جتنا حماد نے میرا ساتھ دیا تھا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس نے میرا بھائی بن کر دکھایا تھا۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس تیل کو ضرور استعمال کروں گی، مجھے بتاؤ کہ کتنا عرصہ پینا ہے۔ تو حماد نے کہا کہ صرف 1 ہفتے تک اسے پینا ہے۔ 7 دن تیل پینے کے بعد میں نے مہینہ انتظار کیا اور مجھے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی خوشخبری ہے، اور واقعی میں خوشخبری تھی، میں حاملہ ہو گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب میں واقعی ہو گیا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میری ساس کو بھی سکون آ گیا تھا، لیکن شہروز کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا کیونکہ وہ تو مریم سے شادی کرنے کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ مریم کے سر پر تو جیسے یہ خبر سن کر پہاڑ گر گیا تھا۔ مریم کو یقین ہو چلا تھا کہ مجھے کبھی اولاد نہیں ہوگی اور شہروز اسے مل جائے گا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، بہت خوش تھی، میری ساس بھی بہت خوش تھی، حماد اور آسیہ ہم سب خوش تھے۔ گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ 9 مہینے تک ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ گھر پہلے جب مریم گھر آتی تھی تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اب مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب میں بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے۔ میرا شوہر بھی آہستہ آہستہ مجھ سے مانوس ہونے لگا تھا۔ ایک طرف میں تھی اور میرا بچہ تھا اور دوسری طرف مریم۔ اپنے بچے کی کشش میرے شوہر کو میری طرف کھینچ رہی تھی تو دوسری طرف مریم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی شہروز کو اپنا بنانے کے لیے۔ بس اب دیکھنا یہ تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے بچے کو جنم دیا اور ہم خوشی خوشی بچے کو گھر لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کا موڈ خراب ہے۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا حماد نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا اور میں اپنا بچہ لے کر جا رہا ہوں۔
حماد کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا. یہ خوشی کا موقع تھا اور وہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا. مجھے حماد سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ 6 سال بعد جب مجھے خوشی ملی تو وہ میری خوشی کو اس طرح سے کیوں برباد کر رہا تھا. میرا شوہر تو پہلے ہی حماد کو پسند نہیں کرتا تھا. اس نے تو مجھے حماد سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا اور وہ آج اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا. میں نے حماد سے کہا کہ ایسا کیوں بول رہے ہو, کیوں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہو, یہ بچہ میرے شوہر کا ہے. حماد نے مجھ سے کہا کہ کسی سے بھی کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو بتا دیں کہ یہ بچہ میرا اور آپ کا ہے. حماد کی بات سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا. وہ اتنی بڑی بات بول رہا تھا اور وہ بھی شہروز کے سامنے. حالانکہ وہ ساری حقیقت جانتا تھا کہ شہروز کے دل میں اس کے لیے کیا ہے. میری ساس کو بھی غصہ آ گیا. اس نے حماد سے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو, بڑی مشکل سے میرے بیٹے کے ہاں خوشخبری آئی ہے اور تم ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ تم شہروز کے سوتیلے بھائی ہو اور تم سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہے. شہروز کو بھی غصہ آ گیا اور مریم سامنے کھڑی فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر ہم سب کو دیکھ رہی تھی. میرے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مریم اور حماد آپس میں ملے ہوئے ہیں, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا حماد نہیں چاہتا تھا کہ شہروز کو اولاد ہو؟ کیونکہ یہ گھر ان دونوں بھائیوں کے نام پر تھا اور شاید حماد کو جائیداد کا لالچ ہو گیا تھا, اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. لیکن میرا تو حماد کی نیت پر شک کرنے کی دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی بری بات میرے متعلق کیسے بول سکتا تھا. میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا, یقیناً یہ بچہ حماد کا ہے. شہروز نے مجھے کہا کہ تمہیں بچے کی اس قدر خواہش تھی کہ تم نے حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کی اور بچہ حاصل کرنے کے لیے میرے ہی سوتیلے بھائی سے ناجائز تعلق بنا کر یہ بچہ پیدا کیا ہے تاکہ میں مریم سے شادی نہ کر سکوں. تم اتنا گر سکتی ہو, مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے قسم کھائی کہ یہ بچہ آپ کا ہے. میرا حماد سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ حماد یہ سب کیوں بول رہا ہے. حماد نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ابھی اسی وقت اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروائیں. اگر میں اس بچے کا باپ ثابت نہیں ہوا تو پھر دیکھ لینا آپ سب. یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. حماد اتنا پراعتماد ہو کر بول رہا تھا, وہ DNA ٹیسٹ تک پہنچ گیا تھا. اس کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی. کہیں واقعی تو یہ سچ نہیں ہے, کیونکہ میں اور میرا شوہر تو کافی عرصے سے بانجھ تھے. ایسا تو نہیں کہ واقعی حماد نے کسی دن مجھے بے ہوش کر کے میرے ساتھ اس قسم کی غلط حرکت کی ہو اور وہ اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا. لیکن اگر اس نے ایسا کیا تھا تو کیوں کیا تھا, میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی. مجھے یاد آیا کہ وہ تیل پینے کے بعد مجھے ایک بار گہری نیند آئی تھی. کہیں حماد نے اس تیل میں کچھ ملایا تو نہیں تھا مجھے بے ہوش کرنے کے لیے. میرے شوہر نے کہا کہ ابھی اسی وقت DNA ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اگر یہ بچہ میرے اندر نہیں نکلا تو کھڑے کھڑے میں طلاق دے دوں گا. میرا شوہر فوراً سے ہاسپٹل لے گیا DNA ٹیسٹ کے لیے. میری ساری خوشی خراب ہو گئی تھی. میرا بچہ جو آج اس دنیا میں آیا تھا, آج ہی اس کی ولدیت پر سوال اٹھ گیا تھا. میں شکوہ کناں نظروں سے حماد کو دیکھ رہی تھی اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. آسیہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میرے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلق بنا لیا صرف اس لیے کہ تمہیں اولاد چاہیے تھی. اب تو میری ساس بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی. سب کو یہی لگ رہا تھا کہ بچے کی خواہش میں میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے دیور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے یہ بچہ میں نے حاصل کیا. شہروز بچے کو لے کر واپس آ گئے. 2 دن بعد DNA ٹیسٹ کی رپورٹ ملنی تھی اور یہ 2 دن میرے لیے صدیوں کے برابر تھے. مریم نے تو ہمارے گھر میں 2 دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا. شہروز سارا دن مجھ پر غصہ کرتا رہتا, کہتا کہ اس حرام کے بچے کو میری نظروں سے دور کرو. مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم دونوں پر. آخر تم دونوں نے میرے گمان کو یقین میں بدل ہی دیا. 2 دن تک میں نے حماد سے کوئی بات نہیں کی تھی. مجھے شہروز سے بہت خوف آ رہا تھا. میں نے بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ بیچارہ تڑپ رہا تھا. 2 دن تک میری ساس نے اس بچے کو سنبھالا. میرے اندر تو جیسے کوئی جان ہی باقی نہیں رہی تھی. مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کسی دن حماد نے مجھے بے ہوش کر کے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا. میری جان پر بنی ہوئی تھی. شہروز کو لیب والوں کی طرف سے فون آیا کہ رپورٹ ریڈی ہے, وہ رپورٹ لینے آ جائیں.
आसिया भी घर वापस आ गई थी रिपोर्ट की खबर सुनने के लिए। मेरी सास, हमाद, आसिया और मरियम हम सब लाउंज में बैठे हुए शहरोज़ का इंतज़ार कर रहे थे। शहरोज़ अचानक झुके हुए सर के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा मेरे कमरे में चले गए और बच्चे को उठाकर लाएंगे तो मेरी जान पर बन आई। मुझे लगा कि वो बच्चे को ज़मीन पर पटक देंगे या उसका गला दबा देंगे, उसे जान से मार देंगे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शहरोज़ ने बच्चे को गले से लगा लिया और उसे बहुत प्यार करने लगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि ये बच्चा मेरा है। मुझे सुकून आ गया था। मैंने हमाद की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर हमाद खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप सबको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले मरियम की बातें सुन ली थी जो शहरोज़ भाई के कान भर रही थी। बच्चे की पैदाइश से एक दिन पहले ही मरियम ने शहरोज़ से कहा कि ये बच्चा लगता है शहरोज़ का नहीं किसी और का है, और शहरोज़ भाई ने उसी वक्त कहा कि उन्हें भी लगता है कि ये बच्चा किसी और का है तो वो भाभी को तलाक दे देंगे। शहरोज़ भाई मरियम से कह रहे थे कि जैसे ही बच्चा घर आएगा तो वो अपनी बीवी को बच्चे समेत निकाल देंगे। शहरोज़ भाई मरियम की बातों में आ चुके थे और मुझे यकीन था कि वो तस्दीक के लिए भी कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे, बल्कि उसके बगैर ही भाभी पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल देंगे। इसलिए मैंने ये प्लान तरतीब दिया, सिर्फ इसलिए ताकि शहरोज़ भाई जल्दी से डीएनए टेस्ट करवा लें और मरियम ने जो जहर का बीज उनके जहन में बोया है वो जड़ से उखड़ जाए। हमाद ने मुझसे कहा कि भाभी मैंने जो कुछ भी किया आपका घर बचाने के लिए किया, और भाई पर यह बात साबित हो चुकी है कि मरियम झूठी है। शहरोज़ ने मरियम की तरफ देखा और उसे कहा कि हाँ मरियम, वाकई तुमने मुझे ये बात कही थी, हमाद सच बोल रहा है। अब तुम मेरे घर से चली जाओ क्योंकि मुझे मेरी बीवी और मेरा बेटा मिल गए हैं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी औलाद की इतनी बड़ी खुशी भी सही से नहीं मना सका। शहरोज़ ने कहा कि वो वाकई मरियम की बातों में आकर मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर चुके थे, लेकिन औलाद ऐसी चीज़ है जो इंसान को बदल कर रख देती है। इतने अरसे से शहरोज़ को शक था कि औलाद उनकी नहीं है, क्योंकि आज उनको जब यकीन हो गया कि ये बेटा उनका अपना खून है तो एकदम से उनके जज्बात बच्चे के लिए बदल गए थे और वो टूट कर बच्चे को प्यार कर रहे थे। हमेशा मुझ पर एहसान करने वाले मेरे भाई जैसे हमाद ने आज भी मुझ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया था। सच कहते हैं रिश्ते हमेशा खून के नहीं होते हैं, कुछ एहसास के भी रिश्ते होते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिश्ता एहसास का ही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।